وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ آپ نے اس کو بالکل جڑ سے سمجھا ہے اور پکڑا ہے۔ تو اوپر جو کامنٹس تھے ان کے بارے میں وہ یہی کہ ایک ایکڈیمک ہے، لیکن جو ہمارے ہاں علماء کی ایک شان ہے، ایک طریقہ ہے، ایک ان کی وضاقتہ ہے، صلح کا ایک طریقہ ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے صالحین کی صحبت میں رہنے کو فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور ظاہری بات ہے تقوی کا تعلق دل سے ہوتا ہے، لیکن دل میں تقوی ہونے کا لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ ظاہر میں اس کے کچھ اثرات نظر آئیں، یعنی تقوی کے جو اثرات ہیں وہ ظاہر میں بھی پتہ چلے، باطن کا ظاہر سے اور ظاہر کا باطن سے تعلق ہے۔ اور جو لوگ لایانی میں مشغول ہوں، ظاہری بات ہے وہ اکیڈیمکلی کتنے بھی ساؤنڈ ہوں، انفارچونیٹلی وہ ہمارے ٹریڈیشن سے عملی طور پر گویا مجبوری کی وجہ سے کہہ لیجئے، یا ظاہر میں ان کے لیے مسائل ہیں۔ کل ایک صاحب یہی تذکرہ کر رہے تھے کہ عمر سلیمان کا اور دیگر لوگوں کا، کہ ان کے لیے مجبوری ہے کہ یہ باقاعدہ جو ہے وہ ایسے بہت سے کام کرتے ہیں کہ جو ان کو میڈیا میں یا سیلیبریٹی ہونے کی وجہ سے پروف کرنا پڑتا ہے کہ ہم بھی بہت ماڈریٹ اور نارمل سے لوگ ہیں، اور ہمارے پاس کوئی ایسی آرتھوڈوکسی اس طرح سے نہیں ہے، اور اپنے آپ کو ایسوشیٹ بھی نہیں کرتے۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہ لوگ اپنے ناموں کے آگے مولانا نہیں لگاتے، یہ بھی ایک غنیمت ہے کہ یہ ٹائٹل محفوظ ہے ان کی دستبرد سے۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ خالی علم ہو جانا کافی نہیں ہے، عمل ٹھیک بات ہے کہ دل کا نام ہے تقوی، لیکن اس تقوی کا اظہار باہر ہونا ضروری ہے، کیونکہ فتویٰ ظاہر پہ ہی ہوتا ہے۔ تو اگر وضع قطع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق نہ ہو تو اس سے دین آہستہ آہستہ بدعات اور خرافات اور لایانی کی طرف بلینڈ ہونے لگتا ہے۔ جس کی جتنی وہ ہوتی ہے استطاعت ہو اس کے مطابق تقوی پہ عمل تو کرتا ہے، لیکن جن لوگوں کو دوسروں کا مقتدا ہونا چاہیے یا جو ہوتے ہیں علم کی وجہ سے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اعمال میں بھی اور سنتوں کے حوالے سے بھی آداب کی رعایت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کریں، ایسی وضاقت اختیار نہ کریں کہ جس سے دین ہلکا سمجھا جائے۔ چنانچہ وہ جو ایک بچے کا واقعہ ہے، چھوٹے بچے کا سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، کہ جب وہ بھاگتا ہوا جا رہا تھا اور باہر کیچڑ میں بارش کے آثار میں، تو کہا کہ بیٹا دیکھ کے بھاگو، ایسا نہ ہو کہ پھسل جاؤ۔ تو جواباً اس نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا کہ نا، 10-11 سال کا بچہ، اس نے کہا کہ نا آپ دیکھ کے بھاگیے یا چلیے، کیونکہ میرے پھسلنے سے تو مجھے ہی تکلیف ہوگی، آپ کے پھسلنے سے بہت سے اور لوگ افیکٹ ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی خیر کی بات کسی سے کہلوا دیتے ہیں، حکمت کی باتیں، حکمت کے موتی۔ تو بات یہ ہے کہ علماء کو، اہل علم کو اس میں بہت زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کو تو اب یاد بھی ہوگی یقیناً، اور بھی بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ان 4 حدیثوں میں سے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پورے حدیث کے 3 لاکھ کے حدیث کے ذخیرے سے نچوڑ کر بتایا، بلکہ بعض روایتوں سے ملتا ہے کہ 5 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھیں۔ اور اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ کی جو 5 حدیثیں ہیں جو انہوں نے سلیکٹ کی تمام حدیث کے ذخیرے سے، جو پورے دین کا خلاصہ، اس میں بھی یہ حدیث شامل ہے۔ تو من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، قطع نظر اس سے کہ فٹ بال میچ دیکھنا اور اس میں ٹائم لگانا یہ سب کتنا اس میں لا یعنی ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن آدمی کو ایسا کام کرتا بھی ہو تو اس کی ترغیب دوسروں کو نہیں دیتا۔ فلموں، ڈراموں کے اور نئے نئے موویز کے تذکرے اور باتیں لوگوں میں وہ نہیں کرتا، یہ اپنے گھر کی باتیں یا تنہائیوں میں کوئی کچھ کرتا بھی ہو تو اس کو ظاہری وضاقتہ میں، ظاہر اپنے انداز میں اس کو اپناتا نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ ہمارے اب ایک ماڈرنٹی نے یہ جو پریشانی شروع کی ہے، تو آپ کو نظر آئے گا، تو کل جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ سوال کسی نے کیا، تو میں نے کہا ان کی مجبوری ہے کہ اب یہ گے رائٹس کی بات کر رہے ہیں باقاعدہ۔ تو خاص طور سے امریکن جو سیلیبریٹی اسکالرز ہیں، جن کو کیا کہا جائے کہ بس وہ ایجوکیشن سے زیادہ ایجوٹیٹمنٹ کی فکر ہے کہ کس طرح سے لوگوں کے سامنے چیزیں پریزنٹ کی جائیں، لوگوں کے لیے اپیلنگ ہو، اور شاید اس کی ضرورت بھی ہو کسی درجے میں، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل فائدے سے خالی ہے، لیکن آپ ایک بہت ہی انٹلیکچوئل قسم کے مختصر سے طبقے کو، جو پوری امت میں 2-4% بھی نہیں ہے، ان کو اپیل کر کے ان تک دین کی کوئی بات پہنچا بھی دیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا دین اگر آپ کے ذریعے محفوظ ہو جاتا ہے ایسے اسکالرز کے ذریعے، تو یقیناً یہ بھی بڑی سعادت ہے۔
لیکن چونکہ ان لوگوں کا میڈیا میں اتنا انفلوئنس ہے اور یہی لوگ فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں بالخصوص امریکن لوگوں کے سامنے، تو اس سے خطرہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی لوگ اس سے کیوز لیں اور اس سے لائن لے کر ان کے راستے پر چل پڑیں، اور اس سے جو دین کی اصل شکل ہے وہ بالکل ہی نکل کے ختم ہو جائے، اور لوگوں کے بعد یعنی یہ بھی ایک معیار نہ رہے کہ کس کو کیسی حالت میں دیکھیں۔ آج ہمارے ہاں ابھی تک یہ قائم ہے، کم از کم برطانیہ کی حد تک تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسجد کے ائمہ اگر بغیر ٹوپی یا امامے کے یا بغیر ثوب وغیرہ کے جمعہ پڑھانے کی کوشش کریں تو انہیں قبول نہیں کیا جاتا۔ ہم مساجد میں یہ دستور نہیں ہے، بلکہ علماء اسی طرح سے ائمہ مساجد اسی طرح سے وضاقتہ رکھ کے پڑھاتے ہیں، جو عام طور پر ڈاکٹر انجینئر آئی ٹی والے بھی ہوں وہ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن امریکہ میں بہت کامن ہے، اپنی بہت پہلے سے ہے، تو وہاں پر لوگ اسی طرح سے کوٹ پینٹ کے ساتھ ٹراؤزرز کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بیانات کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، 3 پیس سوٹ میں کھڑے ہیں۔ وہ قطع نظر اس سے کہ یہ کوئی یعنی ایسا کوئی حرام اور مکروہ کام نہیں ہے، لیکن کم از کم ایک وضاقتہ اہل علم کی ایک خاص شناخت اور آئیڈینٹی ہونی چاہیے جس سے فرق کیا جا سکے ان میں کہ کم از کم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے راستے کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کڑی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس لڑی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس یہ کہ ایسے شیوخ کی بالخصوص امریکہ میں تو بہت ہی کمی ہے، اور وہ بس ہے، آگے لوگ کیا کہا جا سکتا ہے۔ یہ نقد نہیں ہے، یہ افسوس ہے زیادہ، یہ اس پر پریشانی ہے۔ اور آپ کی جب پہلے پچھلے سال آپ نے کوئی تذکرہ کیا تھا تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم ان کو علمی طور پر تو جانتے اور مانتے ہیں کہ ان کا اچھا مطالعہ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ عملی طور پر جس طرح کے اسکالر کو ہونا چاہیے اس سے اللہ معاف فرمائے دور نظر آتے ہیں، بس ظاہر میں جو ہے، باقی دلوں کا حال اور تقویٰ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں کی صحبت میں ہمیں علم سیکھنے کا عملاً کیا فائدہ ہوگا سوائے اس کے کہ ہم ان کی کچھ اور چیزوں کو پک کریں اور چلتے چلے جائیں۔ تو بہرحال یہ ہر ایک کا اپنا ذوق ہے کہ وہ کن سے فانظروا امن تأخذون دینکم پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں، کہ کس سے وہ دین لے رہے ہیں اس کے اثرات تو ہوں گے، جس کی صحبت میں بیٹھیں گے ان باتوں کا اثرات تو ہوں گے، اور یہ چیز آہستہ آہستہ ہمیں بالکل ہی دور کر سکتی ہے۔ اس لیے ہم محتاط ہونے ہی کی طرف ترغیب دیتے ہیں اپنے ان دوستوں کو اخلاص کے ساتھ۔ اور یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ فی زمانہ بہت ہی آڈ اور الٹی بات ہو اور اس کی شاید بہت زیادہ گنجائش بھی نہ رہے، اور آئندہ دنوں میں تو آپ نے تو چلو یہ سوال کر بھی لیا اور آپ کو اس میں کچھ حیرت بھی ہوئی، لیکن اگلے 10 سالوں میں یہ باتیں جو ہے وہ قصہ پارینہ ہوں گی اور اجنبی ہوں گی، خالی ان لوگوں میں نہیں کہ جن کا دین سے تعلق کم ہے، بلکہ ان لوگوں میں بھی کہ جو بہت زیادہ دین سے جڑے ہوئے ہوں ان کو بھی یہ چیزیں اجنبی لگیں گی، اور بہت سو کو تو ابھی بھی لگیں گی۔ لیکن کیا کہیں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، یہ ہماری مجبوری ہے۔